تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ تورات میں ایک خاص مثال موجود ہے جہاں عورتوں کو وراثت ملی، لیکن یہ صرف خاص حالات میں ہے۔ یہ مثال زلفحاد کی بیٹیوں کی کہانی ہے، جہاں انہیں اپنے باپ کی جائیداد وراثت میں ملی کیونکہ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تفصیل: زلفحاد کی بیٹیوں یعنی مہلا، نوح، ہوگلا، ملکیہ اور تیزا کی کہانی تورات کے نمبرز گنتی باب 77 اور 36 میں ملتی ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ انہیں اپنے باپ کی جائیداد وراثت میں ملنی چاہے کیونکہ ان کے باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ خدا نے ان کی درخواست منظور کی اور ایک قانون بنایا کہ اگر کوئی مرد بغیر بیٹوں کے مر جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کی بیٹیوں کو ملے گی۔ تاہم شرط یہ تھی کہ بیٹیاں اپنے قبیلے منسی کے اندر شادی کریں تاکہ جائیداد قبیلے کے اندر رہے۔ یہ کہانی یشوع 1736 میں بھی تصدیق ہوتی ہے کہ انہوں نے بالآخر اپنی وراثت حاصل کی۔ سروے نوٹ تورات میں عورتوں کی وراثت کا تفصیلی جائزہ تورات میں عورتوں کی وراثت کے بارے میں تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موضوع خاص حالات اور قوانین سے جڑا ہوا ہے، خاص طور پر زلفحاد کی بیٹیوں کی کہانی کے ذریعے جو گنتی باب 77 اور 36 میں بیان کی گئی ہے۔ اس سروے نوٹ میں ہم اس موضوع کی تفصیلی تاریخ، متعلقہ آیات اور اس کے قانونی اور سماجی مضمرات کا جائزہ لیں گے، جو براہ راست جواب میں دیے گئے خلاصے کا ایک مکمل اور جامع تجزیہ ہے۔ زلفحاد کی بیٹیوں کی کہانی بنیادی مثال زلفحاد، جو منسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کی موت کے بعد اس کی 5 بیٹیاں مہلا، نوح، ہوگلا، ملکیہ اور تیزا نے موسیٰ اور اسرائیل کے رہنماؤں سے درخواست کی کہ انہیں اپنے باپ کی جائیداد وراثت میں ملنی چاہیے کیونکہ ان کے باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ ان کے باپ کا نام اس کے خاندان سے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے ان کی درخواست منظور کی اور ایک نئے قانون کی بنیاد رکھی۔ اگر کوئی مرد بغیر بیٹوں کے مر جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کی بیٹیوں کو ملے گی۔ یہ قانون عورتوں کے لیے وراثت کے حقوق کی ایک محدود لیکن اہم مثال فراہم کرتا ہے۔ تاہم اس کے بعد گنتی 362 میں زلفحاد کے خاندان کے دیگر مردوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر بیٹیاں دوسرے قبیلوں سے شادی کرتی ہیں تو ان کی